اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 19 اور 20 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی فحاشی کو ایمان والے جو لوگ ہیں ان میں پھیلائیں، تو وہ دنیا اور آخرت میں عذاب جو دردناک ہوگا اس کا اس عذاب کو چکھیں گے، اور یہ عذاب بہت سخت ہوگا جس کے بارے میں اللہ جانتا ہے اور ہم آپ نہیں جانتے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ برائی کو نہ پھیلاؤ، کسی پر لگائے گئے بہتان کو نہ پھیلاؤ، لوگوں کے خفیہ عیب ڈھونڈ کر ان کو نہ پھیلاؤ، اگر کہیں سے کسی مسجد مولوی کی بات معلوم ہوتی ہے تو اس کو بھی نہ پھیلاؤ، پردہ رکھو، قیامت کے دن اللہ آپ کا پردہ رکھے گا۔ حرام کاموں کی ترغیب نہ دو، ایسی کتابیں لٹریچر تقسیم نہ کرو جس سے فحاشی پھیلے، یعنی پڑھنے والا فحاشی میں مبتلا ہو، ایسا کام نہ کرو۔ ایسی کتابیں لکھنا جس سے گمراہی پھیلے حرام ہے اور قابل سزا ہے۔ اخبارات، رسائل، ناول اور اس طرح کی دوسری چیزیں جس میں کہانیاں ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے کے جذبات پر شہوت غالب آ جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کا پھیلانا اور ایسی چیزوں کا بیچنا اور خریدنا اسلام میں حرام ہے۔ اسی طرح فحش مواد دیکھنا، دکھانا اور اس کو خریدنا یا کرائے پر لے جانا یا اس کی نمائش کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 19 میں سورہ نور کی، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان تشیع، کے پھیلے، فاحشہ یعنی فحاشی پھیلے، برائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والوں میں برائی اور فحاشی پھیلے، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، یعنی اللہ ایسے عذاب کو جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے یہ ایسا سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 20 میں، ولولا فضل اللہ علیکم، ولولا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم، آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف الرحیم، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی رؤوف الرحیم، یعنی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مقصد یہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت آپ لوگوں پر نہ ہوتی تو جو ہی کوئی گناہ کرتا، ایسے کسی کا عیب ٹٹولتا یا
کسی پر تہمت یا بہتان لگاتا فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتا۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے عیب چھپا لیتا ہے۔ جو کسی کا عیب ظاہر کرتا ہے تو اس کے عیب بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ورنہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اس کے عیب دوسروں کے سامنے وہ ظاہر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یعنی بندے کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کو مہلت دی ہے، یعنی ورنہ عذاب میں مبتلا کر دیتا تو بندہ کیا کر سکتا تھا۔ تو یہ اس کی رحمت اور اس کا احسان ہے اور اس کا فضل ہے، کیونکہ وہ اللہ ہے ہی رؤوف الرحیم، مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو بالکل نہ کریں، کسی کا عیب نہ ٹٹولیں۔ اگر کسی کی کوئی بات ہوتی ہے تو بے حیائی فحاشی کی بات نہ کریں، کیونکہ کسی پر تہمت اور بہتان جو لگائیں گے تو 4 گواہ چاہیے، تو وہ تو اگر نہیں ہوں گے تو پھر تو آپ کو وہ 80 کوڑے ملیں گے، تو وہ اس کی سزا لینی پڑے گی۔ تو اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں، ورنہ تو یہ سزا ہر صورت آپ کو ملنی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ برے کاموں سے، اور بے حیائی اور فحاشی کی باتوں کو آگے نہ پہنچاؤ، دوسروں کو نہ بتاؤ، یعنی اس طرح سے دوسروں، کیونکہ جب بتائیں گے تو دوسروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، تو وہ اس کا مطلب ہے آپ نے ان میں برے خیال پیدا کیے۔ تو یہ فاحشہ جو لفظ ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے ہر وہ کام جو انسانی شہوت میں تحریک پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، مثلا لواطت، زنا، LGBT+، پورنوگرافی، ننگی تصویریں دکھانا، بلیو پرنٹ فلمیں دکھانا، یوٹیوب کے کلپ دکھانا، جنسی باتیں کرنا اور ڈرامے دکھانا، فلمیں دکھانا، اس طرح دوسرے کو مبتلا کرنا کہ اس میں شہوت جاگے اور بے حیائی اور فحاشی پر وہ اگلا بندہ آمادہ ہو۔ بعض لوگ جانوروں کے ساتھ بھی بے حیائی فحاشی پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ بھی یہ کام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھو کوئی شخص حیوان کے ساتھ جانور کے ساتھ بے حیائی کرتا ہے تو اس کو اور جانور دونوں کو مار ڈالو۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں ان کا دوسری عورتوں سے بھی پردہ ہے، اور عورتوں کا دوسری عورتوں کے سامنے ننگا ہونا حرام ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کو چمٹنا بھی حرام ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، یعنی نہ برائی بے حیائی عورتیں جو ہے ان کا آپس میں کرتی ہیں، وہ حرام اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو بے حیائی اور فحاشی کو اسلام حرام قرار دیتا ہے۔ فحاشی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ آج کل ٹی وی، سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے تنخواہی اس بات کی لیتے ہیں کہ لوگوں کی غیبت چغلی کریں، بہتان لگائیں، تہمت بنائیں، اس طرح سے پھر مزے لے لے کر لوگوں کو بتا کر ان کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومت اسلامی ہو تو پھر ہے نا، تو یہ گناہ کے کام ہے۔ اسی طرح سے تھیٹر ہو، سینما ہو، کلب ہاؤس ہو، ہوٹل کے پرائیویٹ کمروں میں بے حیائی لوگ کرتے ہیں جا کے لے کر، اور ریڈیو ٹی وی پر شہوت دلانے والے پروگرام ہوتے ہیں، وہ جو پروگرام چلانے کے لیے عورتیں آتی ہیں ٹی وی پر، وہ بھی ان کی شکلیں دیکھیں تو وہ بھی نہ کوئی اسلامی لباس ہے، نہ بدن ڈھکا ہوتا ہے، نہ کچھ، تو اسلام کے خلاف ہے۔ گانے ہیں، فحاشی پھیلانے والا لٹریچر ہے، ناول ہے، افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، اخبارات ہیں، فحش فلمیں ہیں، ناچ گانے کی محفلیں ہیں، قصے، کہانیاں، اشعار، فحش تصویریں، یہ سب جو فحاشی کی شہوت کی جو ہے بندے میں ابھار پیدا کرتی ہیں، یا اس کو بندے کو اس پر ابھارتی ہیں، تو یہ حرام ہے
اور عورتوں کا حیوانات کے ساتھ بھی جنسی خواہش بھی پورے کرتے ہیں۔ بعض اس طرح کتے پال کے اپنے آپ کو بے حیائی فحاشی کے ساتھ مبتلا کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اور قیامت کے دن سارا یہ عذاب پھر بھگتنا ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے نا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں، جس طرح فرمایا کہ ایک فحاشی بے حیائی کی بات بھی اگر آپ دوسری جگہ پھیلاؤ گے تو اس کا گناہ یہ ہے کہ اس کا دردناک لہم عذاب علیم، یعنی دردناک عذاب ہوگا فی الدنیا، دنیا میں بھی، و فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اس طرح کا اتنا گناہ ہے۔ لیکن جب بندہ برا کام اور بے حیائی کا کرے یا اس طرح، تو پھر اس کا کتنا گناہ ہوگا، آپ خود سوچو۔ عورتوں کو لوگ جیسے دکانوں میں دفتروں میں عورتوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ اٹریکشن ہو اور لوگ ہماری طرف آئیں، تو وہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہی کے ساتھ ہی تعلق بنا کر بے حیائی فحاشی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں جو کہ مسلمانوں میں بھی انگریزوں کی طرح رواج پکڑ گئے ہیں، تو اور گناہوں میں ان کو مبتلا کر گئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے بندوں کو ایذا نہ دو، ان کو آر نہ دلاؤ، ان کی خفیہ باتوں کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ٹٹولے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اور اسے رسوا کر کے چھوڑے گا، اور اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح فحش فلمیں، فحش گفتگو بندے کا ذہن جو ہوتا ہے اس کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے تاکہ ایمان والا جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں بری بات کا خیال تک نہ آئے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ جس نے بدکاری کا ذکر سنا اور اسے پھیلایا، وہ اس گناہ میں ایسے ہے جیسے اس نے خود ہی یہ بدکاری کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں برا طریقہ رائج کیا، اس نے اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا جو گناہ ہوگا وہ بھی اسی پر پڑے گا، اور یعنی اس پر جو عمل کرنے والے ہوں گے وہ بھی اس گناہ میں شامل ہوں گے، ان پر بھی گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ فحاشی کی افواہیں پھیلانے سے پوری قوم کا اخلاق تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج بھی فحاشی پھیلانے کا کام یہود و نصارہ وہ لے رہے ہیں جو مسلمانوں میں منافقین ہیں، ان کے ذریعے سے، اور فیشن انڈسٹری جو ہے اس کے نام سے، اور میک اپ اور اس طرح کی چیزیں، اور ان میں سب بے حیائی فحاشی کے کام اکثر و بیشتر نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو کوئی عذاب اللہ کا اسی وقت جب تم یہ فضول باتیں بے حیائی فحاشی کے کر رہے ہوتے تو اللہ کا عذاب تم پر اسی وقت آ پڑتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ہے وہ جو مہربان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ فحاشی بے حیائی گناہ کے کام جو ہیں وہ ویسے ہی برے ہیں، اور ان کا آگے پھیلانا وہ اور زیادہ سخت برا ہے، اور خاص طور پر ایمان والوں میں یہ بات پھیلانا کہ بے حیائی اور فحاشی کا، اور جس طرح آج کل LGBT+ اور اس طرح بے حیائی اور فحاشی جو ہے وہ عام ہونے لگی ہے، اور اس طرح لوگ جو ہیں وہ بری باتوں میں مبتلا ہو کر اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ایک اور بات ہے کہ برائی بے حیائی میں، فحاشی میں شامل ہو کر بھی اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتے، اور فیشن شو کے نام پر عریانت کا دروازہ کھولتے ہیں، اور جنسی بے راہ روی اور جو اشتہار ہوتے ہیں وہ بزنس مین وہ ایسے لگواتے ہیں جس میں بے حیائی اور فحاشی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سب گناہ ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا حساب ضرور لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی فحاشی، بے حیائی، برائی، گناہ، رذائل سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اس کا جو ذکر ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچانے سے بھی بچائے، اور ہمیں ہماری زبان کو، ہمارے ہاتھوں کو، ہمارے تمام اعضاء کو پاک صاف رکھے، اور دنیا اور آخرت میں
تقوی کے ساتھ، ہدایت کاملہ کے ساتھ، ایمان کامل، اعمال صالح کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور جب دنیا سے رخصت فرمائے تو ایمان کامل، اعمال صالح اور ہدایت کاملہ کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین۔